الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، امام الانبیاء سرکار دو عالم کے ذکر خیر، حضرت کی سیرت طیبہ، آپ کے واقعات طیبات کو بیان کرتے ہوئے الحمدللہ کئی جمعۃ المبارک گزر چکے ہیں۔ ہم ایک خاص ترتیب کے ساتھ رسول اللہ کی زندگی مبارک کے اہم واقعات
آپ کے سامنے گزارش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام سے واپس ہوئے، گزشتہ جمعہ میں نے یہ واقعہ تفصیل سے گزارش کیا تھا کہ راستے کے اندر بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضور کی علامات نبوت کو دیکھ کر یہ کہا کہ اسے شام والے نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ تورات و انجیل کے اندر آخری پیغمبر کی جو علامتیں ہیں وہ ساری محمد ابن عبداللہ کے اندر موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ انہیں واپس مکہ مکرمہ بھیج دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ آئے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، اللہ کے پیغمبر کا کردار، رسول اللہ کے اخلاق، حضرت کی دیانت، سید الکونین کی شرافت، امام الانبیاء سرکار دو عالم کی امانت، الغرض مکہ مکرمہ کے ہر گھر کے اندر حضور اکرم کے اخلاق حمیدہ اور خصائل رشیدہ کی شہرت ہونے لگی۔ ہر آدمی امام الانبیاء کو صادق و امین کے لقب سے یاد کرنے لگا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، لیکن اہل مکہ حضور اکرم کے صادق ہونے کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور امام الانبیاء کے امانت دار امین ہونے کا بھی چرچا ہے مکے کے اندر۔ اس پر ایک واقعہ عرض کر دوں کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی۔ بیت اللہ کے کونے کے اندر ایک پتھر ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے۔ جب یہ اتارا گیا تھا، اس کی چمک کا مقابلہ سورج کی روشنی نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ نے اس کے اندر شے کو جذب کرنے کا مادہ رکھا ہے۔ جب مسلمان جا کر اسے چومتے ہیں تو یہ گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ وہ چمکدار پتھر ہمارے گناہوں کو چوس چوس کر اب وہ کالا ہو چکا ہے اور مشہور ہو گیا حجر اسود، کالا پتھر۔ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس پتھر کو آنکھیں دیں گے، اللہ اسے زبان دیں گے اور یہ گزارش کرے گا کہ اللہ، اس آدمی نے مجھے اس نیت سے چوما تھا، اس آدمی نے فلاں نیت کے ساتھ چوما تھا۔ اب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اس عظمت والے پتھر کو اٹھا کر کون کونے کے اندر نصب کرے، کیونکہ جو نصب کرے گا ہمیشہ تاریخ کے اندر اس کا نام لکھا جائے گا کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی، فلاں آدمی مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ معزز تھا، اس نے یہ نصب کیا تھا کعبۃ اللہ کے کونے کے اندر۔ ہر قبیلے کا یہ ارادہ ہے، خواہش ہے کہ ہمارا سردار اسے نصب کرے تاکہ ہمارا نام بڑا ہو۔ قبائل کے درمیان تلواریں نکل آئیں، سب نے فیصلہ کیا کہ لڑو نہیں، آج رات ہم انتظار کرتے ہیں، سب سے پہلے کل صبح صادق ہونے کے بعد جو مسجد الحرام کے اندر داخل ہو اسی کے فیصلے پر ہم سب عمل کریں گے۔ انتظار کے لیے آدمی بٹھا دیے گئے۔ میرے اللہ کی قدرت، سب سے پہلے سید الکونین تشریف لے آئے۔ امام الانبیاء نے قدم رکھا،
جو بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، جب حضرت نے قدم رکھا وہ آدمی جو انتظار میں بیٹھے تھے سب نے کہا جاء الصادق جاء الامین، سچا آ گیا، امانت دار آ گیا، امانت والا آ گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم کے اعلان نبوت سے قبل مکہ مکرمہ کے اندر حضور کو صادق اور حضور کو امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت کو علم ہی نہیں، تشریف لے آئے، سب اکٹھے ہو گئے کہ حضرت آپ فیصلہ کریں۔ حضرت نے فرمایا کیا فیصلہ؟ جی ہمارا جھگڑا ہے حجر اسود کو کون پہلے کون اندر رکھے۔ قبائل تلواریں نکالے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور اپنے دست کرم سے وہ پتھر اٹھا کر چادر میں رکھا۔ فرمایا لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمام قبائل کے سردار میری چادر کو پکڑ لیں اور جا کر کونے کے ساتھ رکھ دیں اور میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے اندر لگا دوں گا۔ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ فیصلہ کیا تو سب نے سر تسلیم خم کیا۔ کہنے والے نے بہت خوب کہا کہ جو منطقیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راج ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ یا تلواریں نکلی ہوئی تھی یا سب آپس کے اندر صلح صفائی کے ساتھ راضی ہو گئے کہ جو حضرت نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، حضرت کی عمر مبارک 25 سال ہوئی۔ یہ تو آپ کے ذہن کے اندر ہے کہ مکہ مکرمہ کے گھر گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے چرچے ہیں، حضرت کی دیانت و امانت کے چرچے ہیں۔ ایک قافلہ جانے والا تھا شام کی طرف بغرض تجارت۔ مکہ مکرمہ کے اکثر لوگوں کا مال اس قافلے کے اندر تجارت کی غرض سے جا رہا تھا، اور مکے کی متمول خاتون باعزت بی بی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو تلاش تھی کسی ایسے آدمی کی جو ان کا مال لے کر جائے ملک شام کی طرف اور جا کر تجارت کرے۔ حضرت سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ کے ہاں پیغام بھیجا، سبحان اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرا مال لے کر جائیں میں باقی لوگوں سے زیادہ آپ کو نفع دوں گی۔ حضرت جناب مدنی کریم نے قبول کیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنا غلام میسرہ رحمت کائنات، جو ان دنوں ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، حضرت نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے لیے روانہ کیا کہ سودا وہ کریں گے، سامان آپ اٹھا لینا۔ لکھا ہے کہ یہ قافلہ جا رہا تھا اور راستے کے اندر ایک بہت بڑے مشہور راہب کی جھونپڑی اور مکان تھا جس کا نام تھا نستورہ۔ عموماً یہ قافلے وہاں سے گزرا کرتے تھے۔ نستورہ نے کبھی ایک دن بھی باہر نکل کر قافلے کو نہیں دیکھا، لیکن آج جب یہ قافلہ پہنچا تو وہ اپنی کلی جھونپڑی صومعہ سے نکل کر اس قافلے والے کے پاس آتا ہے، قافلے کے درمیان آتا ہے اور سیدھا حضرت پاک کے پاس آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس درخت کے نیچے عیسیٰ ابن مریم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، آپ وہ پہلے نبی ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کے بعد اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا جناب کو کیسے علم ہوا؟ میں نے تو کوئی اعلان نبوت نہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ نستورہ کہتا ہے آپ کہیں نہ کہیں تورات جو اعلان کرتی ہے، آپ دعویٰ کریں نہ کریں انجیل جو اعلان کرتی ہے آپ کی نبوت کا، زبور جو جناب کی نبوت پر دلائل پیش کرتی ہے،
میرے مالک نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ سید الکونین تشریف لے گئے، پوچھتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ میسرہ غلام نے کہا ہاں جناب میں حضرت کے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا خیال کرنا یہ آخری پیغمبر ہے، میں نے تورات و انجیل زبور کا بغور مطالعہ کیا ہے، سابقہ آسمانی کتابیں جو آخری پیغمبر کی علامات بیان کرتی ہیں وہ ساری علامتیں آپ کے ساتھی محمد ابن عبداللہ کے اندر موجود ہیں۔ میسرہ کہتے ہیں کوئی خاص علامت مجھے بھی بتاؤ۔ نستورہ نے کہا ہاں، جب تم آئے تھے تم نے دیکھا تھا کہ جہاں جہاں سے ان کا گزر ہوتا تھا درخت جھک جھک کر ان کو سلام کرتے تھے، اور یہ علامت ہے کہ نبی کے علاوہ کسی اور کے سامنے درخت نہیں جھکا کرتا۔ میں نے دیکھا جب حضرت آ کر بیٹھے اس درخت نے ان کے اوپر سایہ کر دیا۔ بہرحال مجھے ایک علامت پوچھنی ہے، بتا۔ میسرہ نے کہا جی بتائیے، یہ بتا کہ اس کی آنکھوں کے اندر جو سرخ ڈوری ہے، ذرا ذوق سے کہیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں مبارک کے اندر جو سرخ ڈورا ہے یہ آج میں دیکھ رہا ہوں یا ہمیشہ ان کی آنکھوں میں رہتا ہے؟ بسا اوقات آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں زیادہ جاگنے کی وجہ سے، زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے۔ یہ جو سرخ ڈورا ہے یہ میں آج دیکھ رہا ہوں یا ہمیشہ موجود رہتا ہے؟ بات میں عرض کرتا ہوں لیکن توجہ فرمائیں، لمبی کالی پلکیں، بھرے ہوئے موٹے بھویں، حد درجہ خوبصورت آنکھ، اس کے اندر کالی پتلی، اور پھر اس کے اوپر سبحان اللہ سرخ ڈورا، کیا قیامت ہوگی؟ اللہ نے آمنہ کے لال کو ایسا حسین بنایا کہ کائنات کا حسن میرے پیغمبر کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 14ویں رات کا چاند شرماتا ہے نبوت کے چہرے سے۔ یہ بتا کہ یہ سرخ ڈورا یا ڈوری میں آج دیکھ رہا ہوں یا پہلے بھی ہوتی ہے؟ میسرہ غلام نے کہا میں بچپن سے ان کو جانتا ہوں، یہ تو ہمیشہ ان کی آنکھ کے اندر رہتی ہے، سبحان اللہ۔ نستورہ نے کہا میسرہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ آخری پیغمبر ہے، یہ علامت اللہ نے پہلی کتابوں کے اندر آخری پیغمبر محمد کی لکھی ہے۔ رحمت کائنات شام گئے، بیع و شراء ہوئی، واپس آئے۔ میسرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا جب گرمی کا ٹائم ہوتا تھا 2 فرشتے حضور پر سایہ کر کے چلتے تھے۔ اگر قافلہ کسی درخت کے نیچے بیٹھتا سایہ تھوڑا ہوتا تو رسول اللہ دھوپ میں بیٹھ جاتے تھے، خود بخود سایہ ان کی طرف جھک جایا کرتا تھا۔ چلتے چلاتے وہ دن آئے جب یہ قافلہ قریب ہوا مکہ مکرمہ کے۔ ہر وہ شخص جس کا مال تجارت اس قافلے کے اندر تھا وہ انتظار میں ہے کہ آ رہا ہے ہمارا قافلہ، نفع ملے گا۔ حضرت سیدہ خدیجہ بھی، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، اماں جی بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ مکان کی چھت پر کھڑی ہو کر قافلے کا انتظار کر رہی ہیں۔ غور میری طرف، کیا دیکھتی ہیں؟ قافلہ آ رہا ہے لیکن حضرت کے سر پر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔
حضرت خدیجہ اپنی سہیلیوں کو کہتی ہیں دیکھا ہے تم نے محمد کو، یہ ہے وہ شخصیت جو میرا مال لے کر گئی ہے، اللہ تعالی نے حضور کی برکت سے بہت زیادہ نفع دیا۔ دن گزرے 2 مہینے، کچھ دن کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ غور کرنا اور میری محنت کی قدر کرنا، ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ ورقہ، ان دنوں ورقہ نابینا ہو چکے تھے، عمر مبارک بہت زیادہ ہو چکی تھی، تورات و انجیل کے عالم تھے، اصلی دین عیسوی پر تھے۔ جا کر کہا ایسے ایسے واقعات مجھے میسرہ نے بتائے ہیں کہ دوران سفر ان کے سر پر فرشتے سایہ کر کے چلتے تھے، درخت ان کی طرف سایہ موڑ دیتے تھے۔ نستورہ راہب نے ان کی آنکھوں کا ڈورا دیکھ کر کہا ہے کہ یہ پیغمبر ہے۔ سنا تم جو تورات و انجیل کے عالم ہو، تمہاری کیا رائے ہے محمد کے متعلق؟ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے اور ذوق سے ایک مرتبہ محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ امی کہتی ہے میں نے یہ واقعہ سنائے، نابینا تھا ورقہ، اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا خدیجہ جو علامتیں تو بیان کر رہی ہے یہ محمد اس امت کا نبی بن کے آئے گا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا کہ اگر میں اس کی بیوی بن جاؤں تو اللہ مجھے نبی کی بیوی بنا دیں گے۔ تہوار تھا مکہ مکرمہ کا۔ اماں جی کہتے ہیں سیدہ خدیجہ صلوات اللہ علیہا کہ میں بھی تھی اور عورتیں بھی اس تہوار میں شریک تھی کہ یکایک ایک آدمی ظاہر ہوا اور اس نے کہا اے خواتین محترم، یہ جو تمہارے اندر محمد ابن عبداللہ پیدا ہوا ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اگر تمہیں موقع ملے تو اپنا رشتہ اس محمد کے ساتھ کر لو، تم نبی کی بیویاں بن جاؤ گی۔ حضرت سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ سب باحیا خواتین تھی، ایک مرد نے آ کر یہ کہا تو تمام عورتوں نے اسے ملامت کی، لیکن قدرتاً مجھے ہمت نہیں پڑی کہ میں ملامت کروں، میں سن کے خاموش ہو گئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ مقدر جو اسی کا تھا۔ حضرت کی عمر 25 سال، اماں جی کی عمر 40 سال۔ پیغام میں نکاح بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرما کر نکاح کو قبول کر لیا۔ قریباً 500 درہم حق مہر متعین ہوا جناب سیدہ خدیجہ کا۔ یہ میرے آقا کی پہلی بیوی ہے اور سب سے افضل ترین بیوی ہے۔ جب تک یہ زندہ رہے حضور نے اور شادی نہیں کی۔ جس سال سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا ہے یہ سال عام الحزن کے نام سے مشہور ہے کہ حضور اتنا پریشان کبھی نہیں ہوئے جو پریشانی حضور کو جناب خدیجہ کے انتقال پر ہوئی ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے ساتھ نکاح ہو گیا جناب خدیجہ کا۔ ایک دن جناب خدیجہ امام الانبیاء کے پاس بیٹھی ہیں، میری طرف توجہ۔ اماں جی کہتی ہیں میں نے دونوں ہاتھ رسول اللہ کے اوپر رکھے اور میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے تاج،
آپ کو پتہ ہے میری عمر 40 سال سے زائد ہو چکی ہے اور جناب کی عمر ابھی 25 سال. میں عمر میں بڑی ہوں لیکن میں نے شادی صرف اس لیے کی ہے کہ مجھے کہنے والوں نے اطلاعیں دی ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. توجہ کرنا، میں گزارش کرنا چاہتی ہوں، ہائے ہائے، میری ایک بات ہے یاد رکھنا، کبھی بھولنا نہیں. حضرت نے فرمایا خدیجہ بولو کیا بات ہے آپ کی؟ میٹھے میٹھے آنسو جاری ہو گئے حضرت خدیجہ کی آنکھوں کے اندر. فرماتی ہیں کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو بڑی عمر دیں گے. میری عمر آپ سے بڑی ہے، میرا انتقال شاید پہلے ہو جائے گا، بس میں 2 گزارشیں کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے کبھی بھولنا نہیں. اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے اور بیویاں آئیں گی آپ کے پاس، لیکن مجھے بھولنا نہیں. اور دوسری میری گزارش، قیامت کے دن آپ نے مجھے ساتھ لے کر جانا ہے. خدیجہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رسول اللہ رونے لگ گئے. فرمایا خدیجہ میں آپ کی وفائیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی حضرت نے کوئی اور شادی نہیں کی. اماں جی کے انتقال کے بعد جب گھر کے اندر کوئی اچھی چیز پکتی فوراً امام الانبیاء جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر کے اندر بھیجتے. ایک دن امام الانبیاء سوئے ہوئے ہیں، باہر ایک عورت بولی، کلام کی آواز اس کی حضرت نے سنی. رحمت کائنات اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا عائشہ دیکھو کون ہے باہر بولنے والا؟ حضرت خیریت تو ہے؟ فرمایا اس کی آواز خدیجہ کی آواز سے ملتی ہے. مجھے خدیجہ کے پیار یاد آ گئے، وفائیں یاد آ گئی. امی فرماتے میں نے جا کر دیکھا تو حضرت خدیجہ کی پھپھی کی بیٹی تھی. ایک موقع ایسا آیا کہ رسول اللہ بڑے عجیب انداز کے اندر سیدہ خدیجہ کا ذکر خیر کرنے لگے. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے گزارش کی حضرت میں آپ کے سامنے ہوں، ام سلمہ موجود ہے، حفصہ موجود ہے، زینب موجود ہے، سودا موجود ہیں، ساری بیویاں آپ کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی آپ بوڑھی خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں. امی کہتی ہے بس میرا یہ کہنا تھا. امام الانبیاء سوئے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے. آنکھوں مبارک کے اندر رم جھم شروع ہو گئی. فرمائے عائشہ تم نے ہمارے ساتھ اس وقت تعلق جوڑا جب لوگ ہمارے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے. خدیجہ نے اس وقت تعلق جوڑا جب لوگ محمد کی جگہ ہمیں مزمم کہا کرتے تھے. خدیجہ نے اس وقت تعلق جوڑا جب لوگ غلط القاب کے ساتھ یاد کرتے تھے. امی فرماتی ہیں میں حضرت کے انداز کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ جناب خدیجہ کی عزت و عظمت کا مقابلہ کرنا کسی عام عورت کے بس کی بات نہیں. یہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی، انسانیت میں حضور کی ذات پر یہ شخصیت ہے جس کا نام ہے سیدہ خدیجہ. ابو بکر نے پہلا کلمہ پڑھا مردوں میں سے، میرے پیر سیدنا علی المرتضیٰ نے پہلے کلمہ پڑھا بچوں میں سے، حضرت زید نے پہلے کلمہ پڑھا غلاموں میں سے. بڑوں کی تحقیق یہ ہے کہ انسانیت میں اگر کسی نے سب سے پہلے حضرت کی ذات پہ کلمہ پڑھا تو اس خاتون کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضور خود اترے ان کی قبر کے اندر. مکہ مکرمہ کے قبرستان کے اندر آپ کی اور میری ماں کی قبر ہے.
غالباً میں نے پہلے بھی کبھی کہا ہوگا، ہمارے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہ العالیہ، جو مکہ مکرمہ مسجد حرام کے اندر درس قرآن کریم دیتے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کا ایمان ان کے بیانات سے بچا ہوا ہے، ان کے بیانات کی برکت ہے۔ مولانا مکی مجھے ایک دفعہ واقعہ سنانے لگے کہ ابا جی رحمت اللہ علیہ، یعنی مولانا مکی کے والد حضرت مولانا خیر محمد رحمت اللہ علیہ، ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مکے کی موت دے، یا اللہ مجھے مکے کی موت دے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ کہا کہ ابا جی ساری دنیا مدینے کی موت مانگتی ہے اور آپ مکے کی موت مانگتے ہیں۔ پھر میں نے مکی گال کو چھوڑ دوں، بس میں کو دعا منگان دے۔ فرماتے ہیں کہ اکلوتا بیٹا تھا، ناز تھا۔ ایک دن میں نے کہا ابا جی میں پوچھ کے رہوں گا کہ ساری دنیا مدینے کی موت مانگتی ہے اور آپ مکہ مکرمہ کی موت مانگتے ہیں۔ تو پھر حضرت نے فرمایا مکی، حضور ہیں امت کے روحانی والد، اور حضور کی بیویاں ہیں امت کی روحانی مائیں۔ مدینہ شریف کے اندر ابا جی کی قبر ہے اور مکہ مکرمہ میں ماں خدیجہ الکبریٰ کی قبر ہے۔ بابا کبھی کبھی ناراض ہو جاتا ہے، ماں کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ اماں کے قدموں میں جگہ مل جائے، جنت میں قیامت کے دن جائے گی تو مجھے بھی ساتھ لے کر جائے گی۔ اللہ تعالی آپ کو اور مجھے حضرت کے ازواج مطہرات کی عقیدت نصیب فرمائے۔ یہ حضور اکرم کی پہلی بیوی ہے۔ رسول اللہ کی عمر کتنی سال تھی بولو؟ 25 سال۔ اماں جی کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ 40 سال کی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ سید الکونین کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر کے اندر۔ حضور اکرم کی کل بیویاں 11 ہیں، حضرت کی کل بیویاں 11 ہیں۔ یہ میں وجہ بعد میں بیان کروں گا کہ حضور نے زیادہ نکاح کیوں کیے۔ رسول اللہ کی کل بیویاں، حضور اکرم کی زندگی کے اندر 2 بیویوں کا انتقال ہو گیا، حضرت سیدہ زینب کا اور حضرت سیدہ خدیجہ کا۔ جب حضرت کا انتقال پرملال ہوا اس وقت 9 حرم حضور کے موجود تھے۔ رسول اللہ کے نکاح مبارک کے اندر کتنی بیویاں تھیں بولو؟ 9۔ اب آپ کے اور میرے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ مولانا ہمارے لیے تو قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں تم ایک وقت رکھ سکتے ہو۔ نبی نے 4 سے زیادہ بیویاں کیوں کی؟ قرآن تو کہتا ہے 4۔ علماء نے یہاں علم کے دریا بہائے ہیں۔ میں آسان لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ امت کا حکم اور ہوتا ہے، نبی کا حکم اور ہوتا ہے۔ امت کا حکم، نبی کا حکم۔ امت کا حکم نیند کرو، سو رہے ہو نیند آ گئی وضو ختم۔ نبی کا حکم خراٹے آ رہے ہیں، حضرت کی آنکھ کھلی، مئی صاحبہ نے پانی پیش کیا، فرمایا کیا ہے؟ پانی ہے، کیوں؟ وضو کرو۔ فرمایا تنام عینا یا ولا ینام قلبی، بخاری کی روایت ہے کہ نبوت کی نیند کا اثر آنکھوں پر ہوتا ہے، دل بیدار رہتا ہے۔ نبی کی نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب امت کا حکم اور ہے، نبی کا حکم بولو؟ ہم مر جائیں ہماری بیویاں اور جگہ پر نکاح کر سکتی ہیں، اور حضرت کے انتقال کے بعد پیغمبر کی بیوی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا حکم اور ہوتا ہے، امت کا حکم اور ہوتا ہے۔ ہماری جائیداد تقسیم ہوتی ہے،
یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لیکن پیغمبر کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا ما ترکنا فہو صدقۃ، نبی جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سیدھا بیت المال میں چلا جاتا ہے۔ وجہ نبی کا حکم اور ہوتا ہے، امت کا حکم اور ہوتا ہے۔ یہی صورت ہے نکاح کی، نبی کا حکم اور ہے، امت کا حکم اور ہے۔ امت کے لیے حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں ایک وقت نکاح میں رکھ سکتے ہو، اور اللہ کے پیغمبر نے ایک ٹائم کے اندر 9 بیویاں رکھیں، کیونکہ انتقال پر ملال جب ہوا تو 9 بیویاں حضرت کی آپ کے نکاح مبارک کے اندر تھی۔ 2 کا انتقال ہوا، سیدہ خدیجہ کا اور حضرت زینب کا۔ ٹائم 2:15 ہو گئے ہیں۔ بس آج کا سبق میں یہاں روک کر تمہارے ذمہ ایک کام لگاتا ہوں جو آئندہ جمعہ سنوں گا آپ سے، اور اللہ کا رسیت دھوت کہنا ہو سو۔ آپ نے آئندہ جمعہ حضور اکرم کی ازواج مطہرات کا نام یاد کر کے آنا ہے کہ ہماری 11 مائیں جو ہیں ان کا نام کیا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے نا کہ ہمیں حضور اکرم کی ازواج مطہرات، جو میری ماں ہے نا جس نے مجھے جنا ہے، یہ میرے گھر والوں نے کہا ہے کہ تمہاری ماں ہے، اور حضرت خدیجہ و عائشہ کے متعلق عرش والے نے کہا یہ تمہاری ماں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ہمیں ان ماؤں کا نام نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گھر والی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ترتیب سے عرض نہیں کر رہا، ویسے حضور اکرم کی دوسری گھر والی حضرت سیدہ سودا، امام الانبیاء کی تیسری گھر والی حضرت سیدہ عائشہ، حضرت کی اور گھر والی حضرت سیدہ حفصہ، رسول اللہ کی اور گھر والی حضرت سیدہ ام حبیبہ، حضرت کی اور گھر والی حضرت سیدہ ام سلمہ، رسول اللہ کی اور گھر والی حضرت سیدہ زینب بنت جحش، حضور اکرم کی اور گھر والی حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ، رسول اللہ کی اور گھر والی حضرت سیدہ میمونہ، حضور اکرم کی اور گھر والی حضرت سیدہ جویریہ، اور حضور اکرم کی اور گھر والی حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ ہماری 11 مائیں ہیں، ان کے نام یاد کرو، اپنے بچوں کے نام رکھو، تاکہ نبی کے گھر والی برکت ہمارے گھر کے اندر منتقل ہو، رسول اللہ کے گھرانے کی برکت ہمارے گھر کے اندر منتقل ہو۔ رسول اللہ کو اللہ نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ حضرت نے 11 نکاح فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی نے 11 نکاح کیوں کیے، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب نے سنتیں پڑھنی ہیں